وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين اور انہوں نے بنائے اس کے لیے یعنی مشرکین مکہ نے بنائے لہو اللہ کے لیے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے من عبادی ہی اس کے بندوں سے جز اجزاء حصے یعنی مشرکین نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے ہی حصے بنا لیے یعنی مشرکین نے کیا کیا مشرکین نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اللہ کی اولاد اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اللہ کے علاوہ تو ہر چیز مخلوق ہے اللہ اکیلے خالق ہیں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے کیونکہ باپ ہو یا بیٹا وہ مخلوق نہیں ہوتا وہ ذات کا حصہ ہوتا ہے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ اسی ذات سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ اسی جیسا ہوتا ہے تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے اور وہ شریک کیسے بنائے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے حصے مقرر کر لیے اور وہ جو حصے بنائے اللہ کی ذات کے وہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کا حصہ قرار دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا گویا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا اللہ کا حصہ قرار دینا ہے اور یہ بہت بڑا شرک ہے اور اللہ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے کیونکہ اس کے اندر کئی قباحتیں ہیں اس کے اندر ایک قباحت تو یہ ہے کہ جو اولاد ہوگی اگر اللہ کے لیے کوئی اولاد مقرر کی جائے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اولاد اور باپ جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتے وہ ایک ہی ہوتے ہیں ایک ہی نسب سے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا گویا کہ ان کو اللہ کے برابر قرار دینا ہے اللہ جیسا انہیں قرار دینا ہے اور اللہ جیسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے گویا کہ انہیں اللہ کا شریک قرار دینا ہے اللہ جیسا قرار دینا ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نمبر 2 کہ اولاد
انسان کی اولاد ہوتی ہے، مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، اولاد وہ تکمیل کا باعث ہوتی ہے، کمزوری کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ اولاد اس کے لیے ہوتی ہے جس کو زوال ہو اور جس کی آگے نسل چلنی ہو اولاد کے ذریعے، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوگا اور اس کو پھر اس کی نسل آگے اولاد سے چلے گی، اور اولاد جب بڑی ہو جائے گی اور وہ بوڑھا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو اولاد اس کی مدد کرے گی۔ تو اولاد گویا کہ تکمیل کا اور مدد کا باعث بھی ہوتی ہے، مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا گویا کہ ان کو اللہ کا شریک بنانا بھی ہے، اور وہ شریک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں۔ اور کسی کو اللہ کی اولاد بنانا گویا کہ یہ زبان حال سے کہنا ہے کہ اللہ کو کمزوری ہے، اللہ کو زوال ہے والعیاذ باللہ، اور اولاد اللہ کی مدد کرے گی، جس طرح دنیا میں اولاد اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں مدد کرتی ہے اور اولاد ماں باپ کی تکمیل کرتی ہے۔ تو اولاد یہ بہت بدترین شرک ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا۔ اس سے اللہ کے لیے نقص بھی لازم آتا ہے اور اس سے اللہ کے ساتھ شرک بھی لازم آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے اپنا تعارف ہی اس انداز سے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ ایک بدترین شرک کی صورت ہے، یہ اللہ کا شریک بنانا بھی ہے، اور اللہ کی ہی مخلوق کو، اللہ کے ہی عاجز بندوں کو جو بہت عاجز ہیں اور بہت ناقص ہیں اللہ کے سامنے، چاہے وہ کتنے افضل کیوں نہ ہوں بحیثیت مخلوق کے، لیکن وہ ایک خالق کے سامنے کتنے عاجز ہیں کہ وہ مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے ہی ان کو اللہ کا حصہ بنا دینا، اللہ کی اولاد بنا دینا، یہ اللہ کے ساتھ بدترین شرک بھی ہے، اور اللہ کو گویا کہ کمزور قرار دینا بھی ہے، اور گویا کہ اللہ کے زوال کی طرف بھی نعوذ باللہ اشارہ ہے، اور بہت بڑا شرک بنتا ہے، شرک سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اولاد کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، جس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ نصوص ذکر کرتا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ہاں نسب ہوتا ہے ہر چیز کا، تو تم اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہو ہمارے سامنے، اور تم اپنے رب کی شان بیان کرتے رہتے ہو، تو ذرا ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی اس جیسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا نسب یہ ہے، اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر کمال کی صفت اللہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا، اور اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی تعارف یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، اللہ معاف کرے۔ میں نے ذکر کیا یہ بدترین شرک، یہ شرک کی بدترین صورت ہے، یہ شرک بھی ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کو کمزور قرار دینا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا ایک حصہ قرار دینا، اللہ کی تکمیل کا باعث قرار دینا، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کامل ہے ہر لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ میں تو تمام صفات کمال موجود ہیں، اللہ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، نقص ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ میں۔ تو یہ اللہ کا شریک بنانا بھی ہے اور اللہ کو ناقص بنانا بھی ہے، اور اللہ کی تکمیل گویا کہ نعوذ باللہ وہ اولاد کے ذریعے وہ کرائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، کہ مجھے آدم کے بیٹے نے گالی دی اور یہ اس کے لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا، وَيُكَذِّبُونِي، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کا یہ لائق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے،
دو باتیں ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتے ہیں، مجھے جھٹلاتا بھی ہے. نہ آدم کے بیٹے کو مجھے گالی دینا روا تھا، نہ اس کا مجھے جھٹلانا روا تھا. تو گالی دینا کیا ہے؟ فقولہ، تو آدم کے بیٹے کا یہ کہنا ان لی ولدن، میری اولاد ہے. اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا اللہ کے لیے گالی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دیکھیے انسان بحیثیت مخلوق کے، میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت مخلوق کے ہمارے لیے عیب نہیں ہے، لیکن اگر، یا یہ بات میں نے شاید پچھلے لیکچر میں کہی تھی یا اس جمعے میں، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو بحیثیت مخلوق ہماری کچھ ایسی صفات ہیں کہ بحیثیت مخلوق ہمارے لیے وہ عیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے وجہ افتخار ہوتی ہے. لیکن اگر وہ چیز اللہ کے ساتھ لگا دی جائے، اللہ کے لیے وہ گالی ہے، اللہ کے لیے وہ نقص ہے، اللہ کے لیے بہت بڑا عیب ہے. مثال کے طور پر مخلوق چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اس کی اولاد اس کے لیے تقویت کا باعث ہو، اور اس کا نام جاری رہے، اس کی نسل جاری رہے، اور اس کی تکمیل اس کی اولاد کے ذریعے ہو. اور تو مخلوق کے لیے اولاد ہونا یہ ایک مخلوق کے لیے ایک ایسی صفت ہے جس کا وہ دعا کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو. لیکن اللہ کے لیے یہ صفت نقص ہے، اور اللہ کے لیے یہ گالی ہے، کیونکہ اللہ کا شریک بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، اور شرک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے لیے اللہ کا نقص بیان کرنا بھی ہے. تو اسی طرح مثلا مخلوق سوتی ہے یا اونگتی ہے، مخلوق کو نیند آ جاتی ہے، تو اللہ کے لیے نیند آنا تو درکنار، اللہ کے لیے اونگنا یہ صفت نقص ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. تو بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس بات کو، اور جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں تو اللہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اللہ کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی. سورہ مریم آیت نمبر 88. انہوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے اولاد پکڑی. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک ایسی بات جو بہت بری ہے، بہت ہی بری بات تم نے کہی ہے اللہ کے بارے میں. تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بری بات ہے اور اللہ کے لیے یہ اتنی ناراضگی کی بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے. آسمان جیسی عظیم مخلوق وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑے، کہ اتنی کڑوی اور اتنی جو ہے یہ اللہ کے لیے ناراضگی والی بات ہے. وتنشق الارض، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ اتنی زہریلی اور اتنی خطرناک بات ہے، اور اللہ کے لیے یہ گالی ہے کہ آسمان پھٹ پڑ سکتے ہیں اس سے، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ وہ رحمان کے لیے اولاد مقرر کریں، اولاد پکاریں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے ان يتخذ ولدا کہ وہ اولاد پکڑے. یہ رحمان کے لائق ہی نہیں ہے. مخلوق اولاد کو پسند کرتی ہے، وہ ناقص ہے، اس کو ضرورت ہے اولاد کی. مخلوق جیسی اور بہت ساری مخلوقات ہوتی ہیں، لیکن نہ رحمان جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کو کسی کی تقویت کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو کمزوری لاحق ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو مگر آئے گی رحمان کے پاس بندہ بن کے. تو اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے. تو اسی سے اللہ کا شریک بنا لینا اور اللہ کی اولاد بنا لینا، یہ اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اللہ کی ہی مخلوق سے، اللہ کے ہی بندوں سے جزء، اللہ کے جز. اور وہ اللہ کی مخلوق بھی کون سی ہے؟ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہیں. وہ خود یہ دعویٰ نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی جرت کرتے ہیں، نہ کبھی ان کے وہم و گمان میں آیا، لیکن لوگوں نے ان کی ذات میں غلوب کر کے انہیں اپنی طرف سے اللہ کا بیٹا یا اللہ کی اولاد قرار دے دیا.
تو بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے جز، اللہ کا جز بنا دیا۔ اللہ کا جز کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ جز ملتا ہے تو اللہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب آپ اس انداز سے سوچئے، اللہ کا شریک بھی بنایا اور شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناقص قرار دیا اور اولاد سے اس کی تکمیل ہوگی، اللہ کے اجزاء مکمل کیے گویا کہ والعیاذ باللہ۔ اور یہ کام صرف مشرکین مکہ نے نہیں کیا، مشرکین مکہ نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہی کام عیسائیوں نے بھی کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہی کام یہودیوں نے بھی کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ کام صرف ان 3 قوموں نے نہیں کیا، یہ کام ان سے پہلے تقریباً اللہ معاف کرے تمام قوموں نے ہی یہ کام کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے حوالے سے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، وہ ان لوگوں کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں، ان کافروں کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے ان سے پہلے قومیں بھی اللہ کی اولادیں مقرر کر چکی ہیں۔ صرف یہ کام مشرکین مکہ نے نہیں کیا، صرف یہ کام یہودیوں نے نہیں کیا، صرف یہ کام عیسائیوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کام ان سے پہلے بہت ساری کافر قومیں کر چکی ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو غارت کرے۔ یہ اللہ کو کس طرح گالی دے رہے ہیں اور یہ کس طرح اللہ کے بارے میں جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں لا علمی میں۔ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یوفکون، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے اور کس طرح یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یا اس سے پہلے قریش کے ہاں جو بھی ان کے غلط عقائد تھے اور عجیب و غریب ان کے اعتقادات تھے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پچھلی قوموں میں پائے جاتے تھے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک غلط عقیدہ پایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، وہ نبی اس غلط عقیدے کی اصلاح کے دلائل دیتے ہیں، قوم والے بعض مان لیتے ہیں، نبی کی بات مان لیتے ہیں، بعض نبی کی بات نہیں مانتے، جو نبی کی بات مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعام و اکرام کرتے ہیں۔ جو نئی بات مانتے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو نیک لوگ بچتے ہیں ان نیک لوگوں میں سے پھر کچھ لوگ دوبارہ گناہگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر کفر و شرک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ان کے اندر خرابیاں ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہی قسم کے غلط عقائد جو ان سے پچھلی قوموں میں تھے وہ ان میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک وہ غلط عقیدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، وہ غلط عقیدہ ایک قوم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، کتابیں اتارتے ہیں، وحی اتارتے ہیں، اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ اس غلط عقیدے کا رد کرتے ہیں، اس کے عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور اس عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو نیک لوگ ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان نیک لوگوں کے کچھ ناخلف لوگ بعد میں آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے سے پیدا ہوتے ہیں، ان ناخلف لوگوں میں پھر کفر و شرک ہوتا ہے، اور کفر و شرک کے ساتھ وہی غلط عقائد جو پچھلی قوم میں موجود تھے، جس کی اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اصلاح کرتے رہے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ، وہ قوم انہی قسم کی غلط عقائد میں دوبارہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ عقیدہ ہے اللہ کی اولاد کا۔ اب اللہ نے اپنی اولاد کے اللہ کی اولاد بہت سی قومیں اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسی سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے رہے، اور ایسے جو لوگ اپنے اس روش سے باز نہ آئے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ جو لوگ نیک تھے ان کی اولادوں میں غلط لوگ پیدا ہوئے، وہ انہی غلط عقائد میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ اولاد والی بات یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے یہودیوں عیسائیوں سے لی، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے پیش رو پرانی قوموں سے لی، ان قوموں نے اپنے پیش رو لوگوں سے، حالانکہ
اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی وحی کے ذریعے اس کے خلاف دلائل کتنے پیش کر چکے ہیں. اور یہ بات صرف اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اس تک نہیں ہے، یہ تقریباً ہر عقیدے میں ہر غلط بات میں یہ بات موجود ہے. اکثر قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں اس لیے اللہ کا نبی نہیں مانتے کہ یہ انسان ہے، ایک انسان اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بات ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر قوم کرتی جا رہی ہے. ہر قوم جو ہے وہ اپنے نبی کو اس لیے اللہ کا نبی نہیں مان رہی کہ وہ انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ دیگر باتیں لے لیں. تقریباً قریش مکہ نے جو اعتراضات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ان کے غلط عقائد تھے وہ عقائد پچھلی قوموں میں موجود تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس چیز کا اس انداز سے ذکر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یعنی بعض لوگوں نے بعض کافروں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا ہم تب ایمان لائیں گے جب اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے. جس طرح محمد دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر وحی کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر اللہ ہم پر وحی بھیج دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ ہماری من پسند کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے پر کتاب اترے تب ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ غلط بات ذکر کرتے ہیں مشرکین مکہ کی. اللہ کہتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے، جو جاہل لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، اللہ ہم میں سے ہر بندے سے کلام کریں، یہ ہم پر نشانی کیوں نہیں آتی. اللہ پھر فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی. یہ بات کہ ہم میں سے ہر بندے پر وحی کیوں نہیں اترتی، یہ بات بھی پچھلی قومیں کہتی رہی. اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر آپ کو یہ انداز ملے گا. وعلیکم السلام. آپ کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے غلط عقائد ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرکین کے غلط عقائد ذکر کر کے کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا. اسی آیت سے ذرا اوپر دیکھیے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عیسائیوں نے یہودیوں کے بارے میں کہا لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی شے پر، یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کا رد کیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو نہیں جانتے. تو عام طور پر اللہ تعالیٰ جو خرابیاں ذکر کرتے ہیں نبیوں کی قوموں کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہی بات پچھلے لوگوں نے بھی کہی تھی اور ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ زاریات آیت نمبر 52 کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول الا قالوا، مگر انہوں نے کہا ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے. یعنی جس طرح مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر دی کہ یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے، یہی بات پچھلی تمام قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ جادوگر ہیں یا دیوانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے پہلے جتنی قومیں آئیں، مشرکین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور دیوانہ کہا، اور ان سے پہلے جتنی قومیں تھیں انہوں نے بھی اپنے نبی کو جادوگر اور دیوانہ کہا. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے. اللہ کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ پچھلی قومیں اگلی قوموں کو اس کی وصیت کر کے گئی تھیں کہ تم نے بھی یہی اعتراض کرنا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ اصل میں سرکش لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کو حقیقت کا پتہ ہے، صحیح بات کیا ہے، یہ اصل میں حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
ان کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی ہے، لیکن یہ سرکش لوگ ہیں، یہ جانتے بوجھتے نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ کوئی سویا ہو اس کو تو چلو جگایا جائے، کوئی جاگا ہوا ہے اسے کون جگائے؟ جس کو پتہ ہے پہلے ہی اسے اب کون بتائے؟ جس نے ماننا نہیں ہے، جو ہٹ درمی پر بغاوت پر جمع ہوا ہے، تو اس کو کون سمجھائے؟ تو ہر قوم جس نے نہیں ماننا تو وہ اپنے نبی کے بارے میں کبھی نبی کو جادوگر کبھی دیوانہ کہتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے اللہ کے حصے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے حصے بنا دیے۔ اگر مشرکین مراد لیں مشرکین مکہ، تو مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے اللہ کے ہی بندوں سے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں سے اللہ کا حصہ بنا دیا، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ وہ اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ تو یہ مراد ہے کہ ان مشرکین نے کیا کیا؟ ان مشرکین نے اللہ کے بندوں سے ہی اللہ کا حصہ نکالا، اللہ کا حصہ نکالا، یعنی اگر اللہ کے لیے انہوں نے کوئی نظر و نیاز نکالی، کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز نظر کی، تو وہ چیز مکمل نظر نہیں کی، انہوں نے کچھ چیز اللہ کے لیے نظر کی اور کچھ چیز اپنے معبودوں کے لیے نظر کی۔ جس طرح قرآن کریم میں ہم پیچھے پڑھا ہیں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، سورہ نام آیت نمبر 136، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ انہوں نے بنائے اللہ کے لیے اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، نصیباً حصہ، یعنی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی تھیں ان مشرکین نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ہی، کھیتی ہے یا جانور ہیں، انہی میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ نکالا ہے۔ فقالوا هذا للہ بزعمہم، انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ انہوں نے جو نظر و نیاز نکالی اللہ کے لیے، نظر و نیاز معبود کے لیے نکالی جاتی ہے، معبود کے نام کی سبیل اور معبود کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ معبود برحق ہیں، اللہ کے لیے جب انہوں نے حصہ نکالا تو صرف اللہ کے لیے نہ نکالا، اس کے بھی حصے بخریہ کیے۔ اللہ کے لیے حصہ نکالا تو اسی حصے میں سے کچھ اللہ کو دیا اور کچھ اپنے شریکوں کو دیا، ان کے لیے نظر و نیاز دی۔ سال کے بعد اب جو انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے جو نکالنا تھا، وہ انہوں نے جتنا نکالنا تھا ان میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھا، کچھ اپنے شریکوں کے لیے رکھا، اور پھر مزید خرابی کیا کرتے تھے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ شریکوں تک پہنچ جاتا تھا۔ یعنی اگر حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی، ان کو ایک اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہماری اس کھیتی سے، اس باغ سے اتنا فائدہ ہو جائے گا، اور ہم نے اس میں سے اتنا اپنے بیوی بچوں کے لیے نکالنا ہے، اپنا منافع نکالنا ہے، اور اتنا ہم نے اللہ کے راہ میں یا اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کی نظر کرنا تھا اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی نظر کرتے، کچھ حصہ جو ہے اپنے شریکوں کو دیتے۔ اگر وہ اندازے سے کم منافع ہوتا تو شریکوں کے حصے میں کمی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی۔ جو شریکوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ شریکوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، انہوں نے کہا یہ جانور اور یہ کھیتیاں رکی ہوئی ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، صرف انہیں وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے حصہ نکالا، لیکن اس نظر میں سے کچھ حصہ اللہ کو دیا اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کو دیا۔ ایک تو غلطی یہ کی کہ نظر صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کے نام کے علاوہ نظر عبادت ہوتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کے نام کے علاوہ نظر اللہ کے لیے بھی نکالی، ساتھ شریکوں کے لیے بھی نکالی، گویا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے شریکوں کو شریک کیا۔ ایک تو یہ خرابی کی، شرک والا کام کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ شریکوں کے حصے میں کمی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تھی۔ اللہ کو ردی چیز دے دیتے تھے، شریکوں کو ردی چیز نہیں دیتے تھے۔
جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ 11ویں کے موقع پر دودھ وغیرہ جو ہے وہ داتا دربار، جس کو داتا دربار کہتے ہیں، وہاں دودھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے راہ میں کوئی دودھ نکالا جائے، اللہ کے راہ میں مدرسہ میں مسجد میں کوئی چیز دی جائے تو وہ تو کئی دفعہ خراب بھی دے دی جاتی ہے، وہ ردی اور ناقص چیز بھی دے دی جاتی ہے. لیکن جو چیز جو ہے وہ دربار کے لیے یا قبروں کے لیے، قبر والوں کے لیے نکالی جاتی ہے، وہ کبھی ردی چیز نہیں ہوتی، وہ خالص ترین چیز ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اگر کہیں خالص دودھ ملتا ہے تو وہ آپ کو دربار پہ خالص دودھ مل جائے گا، اور کہیں آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا. اللہ کے لیے اگر نکالیں گے وہ بھی خالص نہیں ہوگا، ردی ہوگا. لیکن جو چیز قبروں والوں کے لیے نکالیں گے تو وہ خالص ترین چیز ہوگی. تو دو خرابیاں ہیں، ایک تو شرک ہے، اللہ کی نظر کے ساتھ غیر اللہ کی نظر بھی ہے، اور پھر اس شرک کے اندر مزید خرابی کیا ہے کہ اللہ کے لیے ردی چیز اور غیر اللہ کے لیے اعلیٰ چیز. تو دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تو اس حصے سے مراد جانوروں میں سے، کھیتی میں سے حصہ نکالنا، سارا اللہ کو نہ دینا، کچھ اللہ کو دینا، کچھ اپنے معبودوں کو دینا. اور دوسرا معنی جو میں نے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے ہی حصہ بنا لینا، یعنی اللہ کے بندوں کو ہی، فرشتوں کو ہی اللہ کی بیٹیاں قرار دینا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں پچھلی قوموں میں بھی موجود تھیں، پچھلی قوموں میں سے یہ چیزیں یہودیوں میں آئیں، عیسائیوں میں آئیں، مشرکین مکہ میں آئیں. یہی چیزیں آج تک موجود ہیں، آج بھی یہ کام ہوتا ہے، آج بھی اللہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی گاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ اللہ لکھا ہوتا ہے. اور وہ اللہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ الف کے اندر محمد ہوتا ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور یہ 5 نام مل کر اللہ بنتے ہیں. اللہ معاف کرے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے اجزاء بنا دیا. اور اللہ معاف کرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شرک ہے، یہ اللہ کے حصے بخریہ کر دینے اور وہ حصے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا کر مکمل کر دینا. یہ دیکھیے عیسائی کیا کرتے ہیں، عیسائی انہوں نے اللہ کے 3 حصے کیے ہیں، وہ اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ، یا اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، تثلیث کے وہ قائل ہیں. اس تثلیث میں 3 حصے کیے، ایک حصہ اللہ اور 2 حصے اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق رکھی. اور یہ بدبخت اللہ معاف کرے، یہ جو انہوں نے اللہ کے 5 حصے کیے ہیں اور ان 5 حصوں میں اللہ موجود ہی نہیں ہے، ان 5 حصوں میں اللہ موجود ہی نہیں ہے. یہ 5 ان کے نزدیک پنجتن پاک ہیں، یہ جو بھی ہیں، یہ 5 ان کے نزدیک مل کر اللہ بنتے ہیں. اللہ کا الگ سے آئیڈینٹی نہیں ہے. اور وہ اللہ لکھتے کیسے ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا. میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے شدید افسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو کفر و شرک میں عیسائیوں سے بھی اور ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ 5 لوگوں کو ملا کر وہ سمجھتے ہیں گویا کہ 5 لوگ مل کر اللہ ہوئے. اللہ کو اللہ کی الگ سے آئیڈینٹی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ اللہ ہے اور باقی 5 لوگ مل کر اب یہ 6 لوگ اللہ بنتے ہیں یا اللہ کی تکمیل ہوتی ہے. وہ اللہ کو ویسے ہی نکال دیا، کہا یہ 5 لوگ ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنانا نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنانا ہے. تو اور انہوں نے بنا دیے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے اللہ کا حصہ. کچھ لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے ایک نور قرار دیا، نور من نور اللہ. یہ بھی گویا کہ اللہ کے ہی بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دینا ہے. یہ بھی وجعلوا لہ من عبادہ جزءا، کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور اللہ کا حصہ قرار دے دیا، اللہ کا جز قرار دیا. اللہ کے عاجز بندے کو جو بہت افضل ہیں، مخلوق ہیں اللہ کے سامنے بہت عاجز ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے ان افضل ترین اور عاجز ترین مخلوق کو انہوں نے اللہ کا حصہ قرار دے دیا، والعیاذ باللہ. اور یہ جو اکثر خرابی اور شرک یہ چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں غلوب سے آتی ہیں. یہ یہودیوں عیسائیوں میں غلوب تھا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کریم نے
مسلمانوں کو اسی غلو سے منع کیا تھا. قرآن کریم میں ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. لیکن مسلمانوں نے وہی کام کیا جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا. انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں خدائی صفات دے دی. اللہ معاف کرے، اللہ کا حصہ ہی قرار دے دیا. انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے حصہ. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے، واضح. انسان کتنا واضح ناشکرا ہے. ساری نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن وہ اس اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتا ہے، اوروں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیتا ہے، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا واضح ناشکرا ہے کہ پیدا انسان کو اللہ کرے اور ہر قسم کی نعمت انسان پر اللہ کرے، رزق اللہ دے، ہر تدبیر اللہ تعالیٰ کرے، دعائیں ساری اللہ قبول کرے. لیکن جب انسان نظر و نیاز کی باری آئے، جب انسان اللہ کی عبادت کی باری آئے تو انسان عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے، انسان اوروں کو اللہ کے جز قرار دے دے، والعیاذ باللہ، اللہ کے ہی حصے بخریے کر لے، ٹکڑے ٹکڑے کر لے. یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے. کچھ چیزوں کو ملا کر اللہ قرار دینا اور کچھ چیزوں کو اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کا جز قرار دینا اور اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے نظر و نیاز دینا. اور پھر اس سے بڑھ کر خرابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے پکڑا اس سے جو وہ پیدا کرے، بنات بیٹیاں، واصفاکم بالبنین اور چن لے تمہیں بیٹوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کی، اور میں نے ذکر کیا اولاد بدترین شرک ہے. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے تو بدترین شرک اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یہ اللہ کا شریک بھی بنانا ہے اور اللہ کو ناقص بھی قرار دینا ہے، اور یہ بھی قرار دینا ہے کہ اولاد اللہ کے نعوذ باللہ تقویت کا باعث بنے گی. یہ بدترین شرک ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر اولاد بھی مقرر کی اللہ کے لیے، اولاد بھی وہ مقرر کی کہ جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اگر اولاد مقرر کرنی تھی غلط کام ہی کرنا تھا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نظر و نیاز نکالتے ہیں اللہ کے لیے بھی غیر اللہ کے لیے بھی. غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالنا شرک ہے، کیونکہ عبادت ہے نظر نکالنا کسی کے لیے، کسی کے نام کی سبیل نکالنا، کسی کے نام کی نظر کرنا، کسی کے نام کا وظیفہ کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر نکالنا شرک ہے، یہ شرک جائز نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر غیر اللہ کے لیے نظر بھی نکالتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے پوری کامل نکالتے ہیں، اللہ کے لیے ناقص نکالتے ہیں. اللہ کے لیے ناقص چیز اور غیر اللہ کے لیے کامل، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی. اب یہاں یہ جو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، ایک یہ شرک ہے اور یہ بدترین شرک ہے، اللہ کو ناقص قرار دینا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اولاد مقرر کی بھی اللہ کے لیے تو وہ مقرر کی جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، خود چاہتے ہیں ہمیں بیٹے ملیں، اور اللہ کے لیے مقرر کی تو بیٹیاں مقرر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ نے اولاد پکڑی تو اور اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو کیا اللہ نے جو پیدا کیا، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ چنے گا بھی اولاد مثلاً تو اللہ اولاد میں سے بھی جو اللہ پیدا کرتا ہے اللہ بیٹیاں چنے گا اور تمہیں اللہ بیٹوں سے نوازے گا. کیا اس نے پکڑ لی اس سے جو اس نے پیدا کیے بناتن بیٹیاں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، کہ اللہ نے اپنی ہی مخلوق میں سے پکڑ لی بیٹیاں اور تمہیں اللہ نے چن لیا، تمہیں خاص کر دیا بیٹوں کے ساتھ. تم بیٹے چاہتے ہو، اللہ تمہیں بیٹے دیتا ہے اور اللہ نے خود اپنے لیے بیٹیاں لے لیں. تم نے کتنی بڑی گالی دی اللہ کو، اور گالی بھی کیسی دی کہ اگر تم نے مقرر بھی کی تو بیٹیاں مقرر کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے لیے بیٹے مقرر کرنے چاہیے تھے، نہیں، اولاد مقرر کرنا ہی اللہ کے لیے گالی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اللہ کے لیے اولاد مقرر بھی کی، اور مقرر بھی کون سی اولاد کی، جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. بالکل وہی انداز ہے. تم نے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالی، ایک تو یہ شرکیہ کام کیا، اور پھر اس پر غلطی پر غلطی کیا کی کہ اللہ کے لیے ناقص نظر و نیاز اور غیر اللہ کے لیے کامل. یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے.
اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، اپنے لیے بیٹے. ام لہ البنات ولکم البنون. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے. ایک اور جگہ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین. کیا اللہ بیٹیوں کو چن لے بیٹوں پر. اگر اللہ نے اولاد بھی پکڑنی تھی، یہ تم نے اللہ کے لیے مقرر کی، اللہ نے تو فرمایا نہیں میری اولاد ہے، یہ تو لوگوں نے اللہ کے نام لگائی. تو کیا اللہ بیٹیاں چن لے بیٹوں پر. اگر اللہ نے اولاد لینی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیٹے لیتا. اللہ نے تو کہا ہی نہیں میرے بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں. یہ ان لوگوں نے اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ لگائی، اور وہ اولاد لگائی جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور کتنا ناپسند کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی جو اس نے رحمان کے لیے مثال پیش کی، جو اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی. کیا مثال بیان کی کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں، فرشتے. جب ان میں سے کسی ایک کو اسی چیز کی بشارت دی جاتی ہے جو وہ رحمان کے نام لگاتا ہے، بیٹیاں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو کیا ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ظل وجهه مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ غم کے مارے. وہو کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملے تو وہ ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے بہت دکھ کی، بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. ان کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے بھر جاتے ہیں، ہائے ہمارے لیے بیٹی ہوئی. وہی چیز اللہ کے لیے مقرر کر رہے ہیں. مقرر کرنا ایک گالی اللہ کے لیے، پھر وہ گالی در گالی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹیوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، نہیں، یہ لوگوں کا رویہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں. لوگ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. ویسے اللہ نے عورتوں میں سے اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ رویہ تو لوگوں نے اختیار کیا ہے. اللہ نہیں یہ چاہتے کہ بیٹیاں ہوں تو لوگ یہ کام کریں، لیکن لوگ یہ کام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بیٹی کی بشارت ملے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تم غم سے بھر جاتے ہو. تم نے اللہ کے لیے وہ چیز مقرر کی. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جس کی نشو و نما زیورات میں ہو، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں واضح کرنے والی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی کا تقابل کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم لوگ بھی بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو. انسان تو زیادہ ہی بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں زیادہ ہی، جب بیٹی ہوتی ہے تو زیادہ ہی غم کا اظہار کرتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں سے بیٹوں کو بڑی نعمت بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے ہو کہ جس کی نشو و نما زیورات میں ہوتی ہے، جس کی ساری عمر جو ہے زیورات میں گزر جاتی ہے. عورتوں کا زیورات کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے اور ان کو زیور کتنے پسند ہوتے ہیں آپ کے سامنے واضح ہے. تو جن کی پوری زندگی زیورات میں گزر جاتی ہے، نشو و نما زیورات میں گزر جاتی ہے، اور وہ جھگڑوں میں اپنی بات واضح نہیں کر سکتی. جھگڑوں کے اندر، معاملات نمٹانے کے اندر عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ معاملات نمٹانے کے اندر بہت ماہر نہیں ہوتی. تو اللہ نے مردوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مرد معاملات نمٹانے کے اندر وہ کردار ادا کرتے ہیں. عورتیں تو جھگڑے کے اندر ان سے تو بات ہی نہیں ہوتی، اپنی بات ہی واضح نہیں کر سکتی، اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی. تو اللہ نے ان معاملات میں مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. تو تم نے اگر اللہ کے لیے مقرر کی بھی تو وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث. وہی بات جو پیچھے ذکر ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں سے اللہ کا حصہ بنا دیا، یعنی بیٹیاں. تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ دوبارہ تکرار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. یہ بات اللہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کی ہر بات پوری کرتے ہیں،
بہت نیک ہیں، تو انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث بنا دیا، انہیں عورتیں بنا دیا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فرشتے مؤنث ہیں؟ تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیسے قرار دیتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے فرشتے مذکر ہیں کہ مؤنث؟ فرشتوں کے اندر تو مذکر مؤنث کا تصور ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو یہ تناسل اور توالد کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ جن کے اندر تناسل کا، توالد کا اور نسل آگے بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے اندر نر اور مادہ کا تصور ہوتا ہے۔ تو تم نے فرشتوں کو مؤنث قرار دے دیا، تم یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ لگا فرشتے مؤنث ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں، وہ مادہ ہیں، وہ مؤنث ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرشتوں کو عبد اور عباد قرار دیا گیا ہے۔ یہاں فرشتوں کو عباد قرار دیا گیا، بندے، اللہ کے عاجز بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، اللہ کے جلیل القدر بندے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی کہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں تم نے مؤنث کیسے بنا دیا؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے فرشتوں کی پیدائش کے وقت کہ انہیں پتہ ہے فرشتے مؤنث پیدا ہوئے ہیں؟ کسی بندے نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے تو کوئی بندہ کیسے افتراء کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے فرشتے مؤنث بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، اور پھر اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں؟ ہر بات اپنی طرف سے بنا لی۔ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب لکھ دی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طنز کے طور پہ فرماتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ فرشتے اللہ کی فرشتے مؤنث ہیں؟ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں کیسے قرار دے دیا، مؤنث کیسے قرار دے دیا؟ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے؟ اگر یہ حاضر تھے تو ان کی شہادت لکھی جائے گی، ان کو گواہی کے طور پہ بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہاں گواہی دو کہ تم نے فرشتوں کو، جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ عورتیں تھیں، تم نے دیکھا تھا۔ ان کی شہادت لکھی جائے گی، ایک طنز ہے، کون گواہی دے گا؟ کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ وَيُسْأَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان سے سوال ہوگا، ایک طنز ہے، ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا اور ان سے گواہی مانگی جائے گی، جو تم نے دعویٰ کیا تھا اس کو ثابت کرو آج، اور ان سے سوال ہوگا، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو بہت غصے کا انداز ہے اور ڈانٹ کا انداز ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو دنیا کے اندر۔ تم نے فرشتوں کو ایک مؤنث قرار دے دیا بغیر دلیل کے، اور مؤنث قرار دینے کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ کے لیے اور اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ موضوع تھوڑا سا جاری ہے، ابھی اگلی آیت میں بھی یہی موضوع چل رہا ہے، تو کل انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى